اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت لندن وقت اور GMT وقت کے مطابق ہفتے کے روز شام کے 4 بج چکے ہیں، اور MTA انٹرنیشنل پر یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ آپ دنیا کے جس ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں موجود گھڑیوں پہ نگاہ ڈال لیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہر ہفتے کے روز یہ پروگرام MTA انٹرنیشنل پہ نشر ہوتا ہے۔ یہ پروگرام راہ خدا ہے جو آج MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام راہ خدا جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں ہے، تاریخ احمدیت کے بارے میں ہے، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت اور ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ ان تمام موضوعات میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے 2 طریق ہیں۔ ایک ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے جو اس پروگرام کے دوران اگلے تقریباً 1 گھنٹے تک آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آتا رہے گا۔ آپ براہ راست اس پروگرام میں اس نمبر کے ذریعے ہم سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا تحریری سوال یا وائس میسیج کے ذریعے سوال بھیجوانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں موجود ہیں مکرم حافظ سید مشہود احمد صاحب، جبکہ غانا سے ہمارے ساتھ ہوں گے مکرم و محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام، وہ دراصل جو موجودہ حالات ہیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کی رہنمائی کے لیے مقدس ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے کہ مقدس ہستیوں کی ناموس کے تحفظ کے لیے کیا اسوہ اپنانا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، سنت انبیاء کیا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا رہا ہے، اسی کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ اور پہلا سوال لے کر میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ عبدالسمیع خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح خاکسار نے ابھی ذکر کیا ہے ناظرین و سامعین کے لیے، تو اسی مناسبت سے جو میں پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سب سے پہلے تو انبیاء کرام کی کیا سنت رہی، اور پھر قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اسوہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی ناموس کو قائم رکھنے کے لیے اور ان کے تقدس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ جزاکم اللہ۔ ہم سوال ایسا جذباتی لیکن قرآن اور رسول کریم اور سابقہ انبیاء کی صورت معاملہ خوب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی ذہانت نہ کی گئی ہو، جس کے ساتھ تقصر کا سلوک نہ کیا گیا ہو، اور قرآن کریم میں اس سے زیادہ نبیوں کا نام تذکرہ ہے۔ قرآن کریم جب بھی انبیاء کی تو ناظرین کرام، عبدالسمیع خان صاحب سے ہمارا رابطہ ہم دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی ہمیں ان کی آواز یہاں سنائی نہیں دے رہی، لیکن ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے، کیا ہم دوبارہ عبدالسمیع خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ حافظ مسعود صاحب، جس طرح کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اسی بات کو آگے لے کے چلیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ عبدالسمیع خان صاحب کے پاس دوبارہ جائیں گے، ان سے دوبارہ یہ بات پوچھیں گے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں، اور پھر ہم عبدالسمیع خان صاحب کے پاس دوبارہ چلے جائیں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ناموس رسالت کے لیے جو غیرت دکھائی ہے، جو حمیت دکھائی ہے، وہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور آپ کے اسوہ اور آپ کی سنت سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کچھ کیا جو خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اور کسی بھی نبی کی اہانت کی جائے یا اس کو برے ناموں سے پکارا جائے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ کے جتنے انبیاء آئے، انہوں نے آ کر ایسی باتیں کی جس پر ساری دنیا ان کے مخالف ہو گئی۔ وسلم کے بھی خلاف لوگ گئے۔ یہ باتیں اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ انسان، کوئی بھی باغیرت انسان ان چیزوں کو سن نہیں سکتا اور برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن کریم میں ایک عمومی اصول بیان کیا، اور وہ یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مومنوں کا کام یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور دعائیں کریں کہ اے خدا خود ان سے نمٹ۔ اور یہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری ذات پر جو لوگ استہزاء کر رہے ہیں، ان کے لیے میں خود کافی ہوں۔ تو خدا تعالیٰ نے خود یہ ذمہ لے لیا ہے کہ جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس یا مقدس ہستیوں کی ناموس پر الزام لگاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، غلط زبانیاں کرتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں، ان کے لیے خدا تعالیٰ خود کافی ہے۔ سورہ احزاب میں جہاں پر خدا تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ مومنوں کا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس دنیا میں بھی لعنت کرے گا اور آخرت میں بھی لعنت کرے گا۔ تو معاملہ تو سارا خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اسوہ اس موقع پر یہی تھا، خدا تعالیٰ کے حضور جھکے، گرے، انتہائی شدید تکلیف کے باعث تھے جو اعتراضات علیہ وسلم پر کیے گئے۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان اعتراضات پر، ان مغلظات پر اور اس ہرزہ سرائی پر تکلیف ہوا کرتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو حضور اس تکلیف کا اظہار کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلا سے نجات بخش۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور گر گڑائے ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ حضور نے جو اسباب تھے وہ بھی کیے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت جو ہندوستان تھا وہ مذہبی اکھاڑا بنا ہوا تھا، عیسائیوں کی یلغار الگ تھی، ہندوؤں کی یلغار الگ تھی۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اسلام کی ذات پر، قرآن کریم کی ذات پر حملے کر رہے تھے، اور سادہ لوگ
کم عقل کم علم جو لوگ تھے ان کو ورگلا رہے تھے، بیکار رہے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے مشن کھولے ہوئے تھے۔ 30 سال کے اندر کہا جاتا ہے کہ تعداد ان کی 90,000 کے قریب تھی عیسائیوں کی، لیکن یہ تعداد 5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ تو 30 سال کے اندر کتنا بڑا جمپ ہے ان کا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ عیسائیوں کے حملے اتنے شدید تھے اور اتنے سخت تھے کہ سادہ جو لوگ تھے، اچھے شریف گھرانوں کے جو لوگ تھے، وہ گرجاؤں میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ دوسری طرف ہندوؤں نے اپنا ایک آریہ سماج بالخصوص، جن کا بانی تھا پنڈت دیانند، اس نے ستیارت پرکاش لکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شدید ناپاک حملے کیے، اسلام پر حملے کیے۔ اس موقع پر پھر حضور نے براہین احمدیہ خدا تعالیٰ کے اذن سے لکھی، اور حضور کی یہ کتاب اتنی اعلیٰ شان ہے کہ جو اس وقت کے مسلمان تھے، بعد میں حضور کے دشمن ہوئے، وہ بھی حضور کی جو ہے مدح سرائی کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ جو خدمت 1400 سال میں مرزا صاحب نے کی ہے، ایسی خدمت تو کسی نے نہیں کی۔ تو حضور نے تو پوری کوشش یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور گر کے جو ذریعے مخالفین نے اپنائے ہوئے تھے، انہی ہتھیاروں کے ذریعے سے آپ نے جواب دیا، اشتہارات لکھے۔ آپ کی کتب جو تھیں، خواہ وہ نظم میں ہوں یا نثر میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں تھی ساری۔ مثلا چند ایک کی بات یہاں پہ میں کر دیتا ہوں۔ ہندوؤں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کیے ہیں تو حضور نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا آریہ سماج والوں نے مذہبی کانفرنس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کی تو حضور نے چشمہ معرفت کتاب لکھی۔ سناتن دھرم والوں نے اگر کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے بارے میں خلاف کچھ ہرزہ سرائی کی ہے تو حضور نے نسیم دعوت لکھی، سناتن دھرم کے نام سے کتاب لکھی۔ عیسائیوں کا جو یلغار تھی وہ یہ تھی کہ اس قدر شدید فتنہ تھا یہ کہ جو مسلمان علماء بنے پھرتے تھے وہ جا کر عیسائیوں کے پادری بن گئے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اپنا مذہب تبدیل کر رہا ہے وہ آپ کا مؤید تو نہیں ہوگا نا، مخالف ہی ہوگا۔ پھر جس قسم کی انہوں نے بےہودہ گوئی کی ہے، حضرت مسیح موعود السلام کا کلیجہ، آپ کا دل اس بات کو برداشت نہیں کر سکا۔ حضور نے پھر کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا پادری ماد الدین تھا، اس نے توضیح الاقوال کتاب لکھی ہے تو حضور نے نور الحق اس کے جواب میں لکھی۔ اگر پادری فتح مسیح ہے، اس نے مغلظات کے خطوط لکھے ہیں تو حضور نے نور القرآن کے ذریعے سے اس کو جواب دیا ہے۔ تو یہ تو کتب کا سلسلہ ہے، لیکن وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم محمدی مذہب کا نام و نشان مٹا دیں گے، میری مراد الیگزینڈر ڈوئی سے ہے، حضور نے خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے مباہلے کیے ہیں ان کے ساتھ، اور خدا تعالیٰ کے حضور جھکے ہیں اور کہا ہے کہ اے خدا ان کو نشان عبرت بنا کہ یہ تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور تیرے دین کے دشمن ہیں۔ حضور نے کوئی بلوہ نہیں کروایا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کروائے، حضور خدا تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ لے کے گئے ہیں، اور یہی وہ معاملہ جس کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انا کفیناک المستہزئین، کہ خدا تعالیٰ خود ان سے نپٹے گا اور خدا تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی۔ تو حضور نے وہی معاملہ جو خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا اسی کا ہتھیار بنایا اور اسی سے عمل کیا۔ اب ہوا کیا، الیگزینڈر ڈوئی کا جو انجام ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف اگر آریوں کو دیکھیں تو لیکھرام نے جو ہرزہ سرائی کی ہے، جو بکواسات کی ہیں، جو مغلظات اس نے کہی ہیں اسلام کے بارے میں، بانی اسلام کے بارے میں، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمارا دل چھنی کر کے رکھ دیا۔ حضور نے مباہلہ کیا اور خدا تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس دنیا میں بھی عبرت بنایا اور آخرت میں بھی عبرت بنایا اسے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صاحب کی تو ساری زندگی کا جہاد اسی بات پر تھا کہ اسلام کی اور بانی اسلام کی تعظیم ہو، اور یہی آپ کے آنے کا مقصد تھا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یحیی الدین و یقیم الشریعہ، کہ یہ آ کر دین کا احیا کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا۔ تو یہی حضور نے کیا، اور وہ شریعت کیا تھی؟ اسلام کا جھنڈا تھا جو سربلند کیا، کوئی اپنی ذات تو نہیں تھی۔ مخالفتیں ہوئیں تو مخالفتیں بھی تو اسی وجہ سے ہوئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اور جو ذرائع ہو سکتے تھے۔ مجھے ایک بات یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مخالفتیں ہوتی تھیں، شعراء حجویہ اشعار کہتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتے تھے اور شعروں کے ذریعے سے کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ ان کا جواب بھی اسی رنگ میں دو، تو آپ نے اشعار کہے۔ تو حضرت مسیح موعود السلام نے جس انداز میں حملے ہو رہے تھے اسلام پر، اسی انداز میں ان کا جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ تو خدا تعالیٰ کی ذات تھی، وہیں آپ جھکے، وہیں آپ نے اپنی گزارشات کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ آخری حوالہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیان کر دوں۔ حضور کا ایک اور
یہاں پر حوالہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیش کر دیا جائے تو حضور کی غیرت اور حمیت نظر آئے گی. حضور فرماتے ہیں جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں. خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے. مشہور صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو مضمون ہے کہ کس طرح بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی بھی موقع پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہے تو کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لیول پہ دعا کر کے، جواب دے کر اور عملی نمونہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلامی تعلیمات، حقیقی تعلیمات کو پھیلا کر کوشش کی ہیں. ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا عبدالسمیع خان صاحب سے بھی رابطہ ہو جائے. اور میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سوالات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. ہمارے بھائی ہیں بشیر احمد صاحب کیرلا سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے لیکن شاید ان کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل نہ کر سکیں کیونکہ یہ سوال فقہی نوعیت کا ہے، لیکن میں نے اپنے بھائی کا نام اس لیے لے دیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ ان کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے. اب ہم جو پہلا سوال مشہور صاحب آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، ہمارے بھائی ہیں خواجہ عبد المومن صاحب. انہوں نے ایک بنیادی نوعیت کا سوال پوچھا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ الہی جماعتوں سے ارتداد اور فرار اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم کیا روشنی ڈالتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کی جائے. جو اسلام میں ارتداد کی سزا کا ذکر ہوتا ہے یا قتل مرتد کا ذکر ہوتا ہے جس کے بارے میں خاص طور پہ تکلیف کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ کہلاتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہٹ کے اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں. اس بارے میں لوگوں کی رہنمائی کر دیں. دراصل وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہی ہے؟ تو قرآن کریم تو کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ حکم دیتا. اور آن وسلم کے اسوے میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا. قرآن کریم نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں ان کو عذاب دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایمان لاتا اور کافر ہو جاتا تو آسان تو فرماتے نا اس کو قتل کر دو. تو دوسری دفعہ بھی ایمان لا رہا ہے اور پھر کافر ہو رہا ہے تو دوسری دفعہ تو ایمان کی بات ہی نہیں بنتی، اس سے پہلے ہی وہ قتل کر دیا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ آیا، اسلام قبول کیا، کچھ عرصے کے بعد اس کو بخار چڑھ گیا، تو بخار پر کہتا ہے کہ شاید مجھے یہ عذاب ملا ہے، تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیعت ختم کرتا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المدینۃ کالکیر، کہ مدینہ تو ایک بھٹی کی طرح ہے جو اپنے پاک کو زیادہ نتھار دیتا ہے اور جو بد ہوتی ہے چیز اس کو نکال کے باہر پھینکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تو نہیں کہا یہ مرتد ہو رہا ہے، بیعت کر لی تھی، اس کو پکڑو قتل کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا. ایک اور مثال ہے عبداللہ بن سرا کی، کاتب وحی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے معافی مانگنے پر اسے معاف کر دیا. اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ مثلا جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت جو معاہدہ تحریر ہوا تھا اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ جو شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تم نے اس کو واپس کرنا، اور جو مدینہ سے شخص اسلام کا ارتداد کر کے واپس آئے گا تم نے وہ ہمیں واپس کر دینا ہے. اگر تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حد اس قسم کی آ گئی تھی
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا تعالیٰ کی حدود کے اندر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. مثلا وہ موقع، وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے، جس میں ذکر آتا ہے کہ فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی، تو آنسا نے فرمایا کہ خدا کی حدود کا معاملہ ہے، اور یہ حدود جو ہیں وہ اس قدر فرض ہیں کہ ان کے اوپر عمل ہوگا. اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی یاد کاٹتا. تو اگر خدا تعالیٰ کی کوئی حد ایسی ہوتی کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ لازمی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس قسم کی کوئی شرط تسلیم ہی نہ کرتے. حضور کہتے ہیں نہیں بھائی، اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص ہمیں چھوڑے گا، ہمارا دین کہتا ہے اس کو قتل کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شرط کو صلح حدیبیہ کے موقع پر قبول کرنا اس بات کی غماز ہے کہ اسلام میں اس قسم کی تعلیم تھی ہی نہیں. بالکل ٹھیک. مشہور صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، اب اگر ہم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نگاہ ڈالیں، ایک تو آپ نے یہ ذکر کر دی نا قرآنی آیات کے حوالے سے، جو ہمارے بھائی خواجہ عبد المومن صاحب نے پوچھا تھا کہ قرآن تو اس طرح کا کوئی ذکر کرتا ہی نہیں ہے. اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عمومی رنگ کی اور بہت وسیع قسم کی خود تعریف فرمائی ہے کہ مسلمان کون ہے، اور اس میں کسی کو دخل اندازی کی پھر آپ نے اجازت نہیں دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جب مدینہ میں مردم شماری کروائی گئی یا اس کا انتظام ہوا تو فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس، یعنی جو کوئی زبانی اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا نام آپ نے لکھ لینا اس لسٹ میں جو مسلمانوں کی لسٹ تیار کی جائے گی. اور پھر اسی طرح نسبتاً تھوڑی سی وسیع تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ. اب اس تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، ایک طرف تو وہ ہمارے ساتھ ہو گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا اور تمام امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کا خیال کیا جائے. اور یہاں پہ میرے خیال میں بالکل یہ بھی حق بجانب ہوگا کہ وہ واقعہ بھی بیان کر دیا جائے جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ایک موقع پر آپ سریہ پہ تشریف لے کے گئے اور وہاں پر آمنا سامنا ہو گیا ایک آدمی سے، اور اس نے جب اس پہ آپ نے جسے کہتے ہیں قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا. جب یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے افلا شککت عن قلبی، کیا تو نے اس کا سینہ پھاڑ کے سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ اور حضرت اسامہ بن زید بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. چنانچہ ایک طرف تو ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر آ رہی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتا ہے لوگ اس کو مانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مانتے ہیں، اور جو کوئی اپنے آپ کو اسلام سے علیحدہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق بالکل گویا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی ہے. بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مشہود صاحب، اگلا سوال یہ ہماری بہن ہیں سیدہ مبشرہ شکیل صاحبہ، انڈیا سے یہ سوال بھیج رہی ہیں. عمومی نوعیت کا ان کا بھی سوال ہے اور میرے خیال میں سوال پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے تھے؟ کیا ان کے والدین مسلمان تھے؟ یہ جو عمومی مسلمان کی تعریف ہے اس میں بات کریں، مجھے امید ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مشرک نہیں تھے، ایک اور معاملہ ہے، یہ بالکل الگ معاملہ ہے. جب تک مثلا تحویل قبلہ کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی نفسانی خواہشات کی اب پیروی کی جب کہ تیرے پاس ہدایت آ گئی ہے تو پھر اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں میں سے ہوگا. تو جب تک خدا تعالیٰ نے کوئی معاملہ نہیں دیا، نبی آتا کیوں ہے؟
نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے دین کی خدا تعالیٰ سے سمجھ لے کر لوگوں کو آگے تفہیم کروائے. اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہوں لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ لوگوں پر خدا تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو کہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں ملا، اگر پیغام ملتا تو ہم مان لیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، خواہ آپ کی پیدائش ہے، اس کے بعد کے واقعات ہیں، اور آخر تک کبھی اس میں یہ شائبہ نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کامل موحد نہیں تھے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی پیروکار تھے. ہاں وہ جس شکل میں بھی تھا اس کی آپ پیروی کرتے تھے، لیکن مشرک نہیں تھے. بالکل ٹھیک. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حنیفم مسلمہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور صاحب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خاص طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا تھے ان کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ موحد تھے. ناظرین کرام، ہم پروگرام کا سلسلہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ان کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن خاص طور پر یہاں پر ایک بات عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے دو طرح کے ہمارے ناظرین و سامعین ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور وہ ہمارے غیر جماعت احمدیوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے مختلف سوالات آتے ہیں، وہ اس پروگرام میں اپنے سوالات ہمارے سامنے ضرور پیش کریں. اس کے علاوہ یقیناً ہمارے سننے والے ایسے ہمارے بھائی اور بہن بھی ہیں جو حقیقتاً جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. اول تو ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ضرور سوال کریں. لیکن آپ کی رہنمائی کے لیے میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org. جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. آپ چاہے انگریزی زبان بولنے والے ہیں، بنگلہ زبان بولنے والے ہیں، عربی زبان بولنے والے ہیں، اردو زبان بولنے والے ہیں، بلکہ دیگر زبانوں میں بھی آپ کو جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں ہماری ویب سائٹ alislam.org پر کافی مواد ملے گا. سرچ کریں اور اپنے سوالات کے جوابات وہاں سے بھی حاصل کریں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور مجھے بتایا تو یہ گیا ہے کہ سمیع خان صاحب اس وقت ہم سے بات کر سکیں گے، تو میں چاہوں گا کہ ہم سمیع خان صاحب سے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالسمیع خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے سمیع خان صاحب، کیا کریں، یہ بہرحال ایک دوریاں ہیں، آپ غانا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم آپ کی شاید تصویر تو نہ دیکھ سکیں لیکن ہم نے آپ کا نام اپنے سامنے اسکرین پر لگا لیا ہے. آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو پہلا سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اسی پہ روشنی ڈالیں. سوال یہ تھا کہ سنت انبیاء کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اور قرآن کریم اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی مخالفین انبیاء کسی قسم کی اہانت کا سلوک کرتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا. جزاکم اللہ برہان صاحب. قرآن کریم انبیاء کی پوری تاریخ کی طرف سے کبھی بھی کسی سزا کا اعلان ہوا ہو، بلکہ جو واقعات ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان ساری قوموں نے جب اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور انہیں ہر پہلو سے قتل و غارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اور جوش اور جلال حرکت میں آیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس چیز کا، جن عذابوں کا، جن سزاؤں کا وہ استہزاء کر رہے تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا. چنانچہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد پر سخت آندھی آئی، قوم ثمود پر پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلہ آیا، قوم نوح سیلاب میں غرق کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 9 نشانات دکھائے گئے، ان پر ٹڈیوں کا طوفان آیا، ان پر مینڈکوں کا طوفان آیا، ان کی اولادیں مرنی شروع ہو گئیں وغیرہ وغیرہ.
कुरान करीम कहता है कि 9 सख्त किस्म के निशानात हमने दिखाए और उनको अजाब में मुब्तला किया। और हर दफा जब अजाब आता था तो फिरौन के साथी कहते थे, या मूसा हमारे लिए दुआ कर, तो फिर हम तेरे पर ईमान लाएंगे और तेरी कौम को आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर अल्लाह ताला का अजाब आया और फिरौन को अल्लाह ताला ने समुद्र में गरक कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से सजाएं तो आई हैं, इंसानों की तरफ से किसी भी सजा का जिक्र नहीं मिलता। अब आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की ज़िंदगी निहायत मुशक्कत और मुसीबत में गुजारी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी शख्स पर, किसी नबी पर वो अजियत नहीं आई जिससे मुझे गुजारा गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आने वाले इब्तिला हैं, अगर उनकी फहरिस्त बनाई जाए, बाद में बनाई भी है, तो कहते हैं 38 या 40 किस्म के इब्तिला हैं जिनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। लेकिन कभी एक वाक़या भी मक्की ज़िंदगी में ऐसा नहीं आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गुस्ताख रसूल को सजा देने का सोचा भी। बल्कि जब साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ने तो हद कर दी, आप हमें इजाज़त दें कि हम कोई जिस्मानी हरबा इस्तेमाल करें और इनसे लड़ाई करें, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी उमिरतु बिल-अफ़्व फला तुक़ातिल, मुझे तो अफ़्व व करम का हुक्म दिया गया है, इसलिए तुम इनसे न लड़ो। मुझे ख्याल आता है कि वो सहाबा जिन्होंने मदनी ज़िंदगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर जाने कुर्बान कर दी और भेड़ों और बकरियों की तरह ज़बह किए गए, क्या अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म देते कि तुम अबू जहल और अबू लहब और इक्रमा और दूसरे साथियों को जो उनके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और तौहीन करते थे उनको सजा दो, तो क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को वास्ले जहन्नम कर देते? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये भी कहा जाता है हमारे बाल सादा लोगों की तरफ से कि मक्का में तो हुकूमत नहीं थी, मदीना में हुकूमत थी। भाई मदीना में जब हुकूमत आई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बदर के कैदी आए, यानी 70 कैदी गिरफ्तार होकर आए, तो क्या वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में इजाफा करने के लिए आए थे? वो आपको कत्ल करने आए थे, आपको नेस्तनाबूद करने आए थे। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम आज़ाद हो जाओगे अगर तुम हमारे कुछ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, कुछ तवाने जंग दे सकते हो तो दे दो, और जो ये भी नहीं कर सकते वैसे ही आज़ाद है। चुनाचे जल्दी या बदेर वो 70 के 70 इस्लाम ले आए। फतह मक्का का मौका देख लें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इहानत की थी मक्का वालों ने, क्या फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह ने कोई इंतकाम लिया? स्टैनले लेनपूल लिखता है, एक बहुत बड़ा मुस्तशरिक, कि आज मौका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इहानत का बदला लेते और इंसान इंतजार कर रहा था कि मक्का की गलियों में खून बहेगा। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंतुम मुतलका व ला तस्रीबा लकुम, तुम आज़ाद हो, तुम जाओ अपने अपने काम करो। जो खाना काबा में चला जाए वो भी अमन में है, जो सुफियान जो इहानत करने वालों को सरदार था उस वक्त, उसके घर में जो चला जाए वो भी अमन में है। जो अपने घर में बैठ है, जो इहानत करने वाले हैं, उनको भी अमन है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला बार बार कहता है, पहले भी याद पड़ी गई है, इन्ना कफैना कल मुस्तज़ीन, हम इन इंतज़ार करने वालों के लिए हम जो बदला लेने के लिए काफ़ी हैं। चुनांचे देखें अल्लाह ताला ने या तो उन्हें बर्बाद कर दिया, अबू जहल और उसके साथियों को बदर में बर्बाद किया, कुछ को ओद में, कुछ को खंदक में, कुछ को फतह मक्का कर, कुछ को उसके बाद, और कुछ की नस्लें इस्लाम में दाखिल कर दी और वो अबतर रहकर मर गए। और आज अबू जहल और उसकी औलाद को कोई नहीं जानता। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों अबू बकर और उमर और उस्मान और अली की औलाद को सारे लोग जानते हैं। तो अल्लाह ताला तो इम्तिहानत रसूल का बदला इस तरह लिया करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे पहले कभी भी किसी नबी ने इहानत का बदला अपनी तरफ से नहीं लिया, खुदा पर छोड़ा, और खुदा ने उन्हें सजा के बगैर नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी ख़ान साहब। नाज़रीन कराम, जिस तरह मोहतरम अब्दुल समी ख़ान साहब ने ख़ास तौर पे अंबिया कराम की क्या सुन्नत रही है और सबसे बढ़कर हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे मौक़े पर क्या उसवा रहा है और कुरानी तालीमात क्या रही हैं कि जब किसी भी मुखालिफ ने अंबिया कराम की तौहीन करने की कोशिश की है। मशहूद साहब, सवालात का सिलसिला जारी है, काफ़ी सारे सवालात खाकसार के सामने हैं। मैं इस वक्त आपके सामने जो सवाल पेश करना चाहूँगा वो हमारे भाई हैं बिलाल अहमद इंडिया से। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में फ़रमाया, युदफिनु माई फ़ी कब्री, यानी इमाम मेहदी मेरी कब्र में मेरे साथ दफन होंगे। उन्होंने तो लिखा है कि मेरी कब्र में दफन होंगे, जिसका गैर अहमदी अक्सर अहबाब ज़िक्र करते हैं। इस बारे में नाज़रीन को कुछ वजाहत कर दें। जी, अहादीस में ये अल्फाज ज़रूर मौजूद हैं कि युदफ़ानु माई फ़ी कब्री,
کہ اسے میری قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ تاریخی حقائق آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ عقلی دلائل بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ مثلا سب سے پہلی بات اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں اگر کسی کو دفن کرنا ہے تو اس کو کھودنا بھی تو پڑے گا نا۔ کس کی مجال کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کو کھودے اور اس میں کسی اور کو دفن کرے؟ تو عقلاً بھی اور اس غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا ہی ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، گو کہ جماعت احمدیہ اس عقیدے کے کو سپورٹ تو نہیں کرتی، لیکن غیر احمدیوں کا عقیدہ تو ہے نا اس بارے میں۔ مثلا ایک حدیث میں آیا ہے کہ ما توفی اللہ نبی الا دفن حیث یقبض، کہ جہاں پر بھی کسی نبی کی اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھا، لیکن غیر احمدی کہتے ہیں کہ یہ ایک عمومی نوعیت کی بات تھی۔ چلیں اگر ان کے عقیدے کو ہی لے لیتے ہیں تو ذرا ویژولائز کریں، تخیل کی آنکھ سے دیکھیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے اوپر جا کے لیٹ جائیں گے کہ اس جگہ پر مجھے جو ہے وہ وفات ہوگی اور اسی جگہ پہ مجھے دفن کیا جائے گا؟ تو کیسی اہمکانہ سی بات ہے۔ اب اس کا ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں جو بات زیادہ ہمارے ناظرین کو اور سننے والوں کو اپیل کرے گی، اور یہی حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے تو آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے۔ حضرت عائشہ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا، اور الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ رأیت ثلاثۃ اقمار سقطن فی حجرتی، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند جو ہیں وہ گرے ہیں، اترے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فقصصت رؤیایا علی ابی بکر، میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں اپنی یہ رویا بیان کر دی۔ فلما توفی رسول اللہ دفن فی بیتھا، کہ جب آن وسلم کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تو اس وقت کون؟ حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے خلیفہ تھے آن وسلم کے بعد، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عائشہ تیری خواب کا پہلا حصہ جو پہلا چاند تھا وہ اتر گیا ہے، اور یہ باقی 2 چاند جو پیچھے رہتے ہیں ان میں سے بہترین ہیں۔ بعد میں خدا تعالیٰ کی منشا تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو آپ بھی وہیں پہ دفن ہوئے، آپ کی بھی تدفین وہاں پہ ہوئی، تو دوسرا چاند اتر گیا۔ اب تیسرے چاند کا معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے تو کنتو اریدھا لنفسی، میں تو یہ جو تیسری سپاٹ تھی، جگہ تھی، اس کو اپنے لیے رکھنا چاہ رہی تھی کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی، اور اس کی بات میں آگے وضاحت کروں گا۔ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی ہے، وفات سے پہلے جب شہادت ہوئی ہے، شہادت سے پہلے آپ نے پیغام بھجوایا ہے کہ عائشہ اگر یہ جگہ مجھے مل جائے، تو آپ نے یہ بات کی کہ یہ تو میں اپنے لیے رکھتی تھی، لیکن لأوثرنہ الیوم علی نفسی، آج کے دن میں آپ کو اپنی جان پر ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے آپ تدفین کر لیں، یہاں پہ آپ کی تدفین ہو جائے، اگر آپ فوت ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ حضرت عمر نے وصیت کی کہ ممکن ہے حضرت عائشہ کے دل میں کوئی انقباض ہو اس بات پر، تو جب میں فوت ہو جاؤں میں نہیں رہوں گا نا، پھر دوبارہ اس کو معاملہ سپرد کرنا، اگر پھر بھی اجازت دے دے تو پھر میری وہاں پہ تدفین کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے وفات کے بعد پھر پوچھا گیا، آپ نے کہا نہیں، یہاں پر حضرت عمر ہی آپ کی تدفین ہوگی۔ تو یہ سارا معاملہ بتاتا ہے کہ چوتھے کی تو جگہ ہی نہیں تھی۔ اگر کسی چوتھے کی جگہ ہوتی اس مقبرے میں، اس مزار میں، تو آپ کہتے ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے گا، میرے لیے بھی جگہ بن ہی جائے گی، تو آپ بھی آ سکتی تھی وہاں پر۔ تو نہ جگہ تھی اور سب سے بڑھ کر نہ خواب تھا۔ اچھا یہ تو ایک پہلو اور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کرے گا حشر کے لیے، تو سب سے پہلی جو قبر کسی کی کھلے گی، آنسل فرمایا وہ میری ہوگی، اس کے بعد ابو بکر صدیق کی، اس کے بعد عمر کی، ثم اتا اہل البقی، پھر اہل بقی کے لوگ آئیں گے، پھر دوسرے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ آنسل فرما رہے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ یہ حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلتی اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وسلم یہ نہ فرماتے کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، مجھے خدا تعالیٰ کھڑا کرے گا، میری قبر میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، یا امام مہدی ہوں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کا نظارہ بیان کیا اس میں بھی کہیں امام مہدی کا ذکر نہیں تھا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ جو ہے 30ویں پارے کی سورہ عبس، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ اس کو موت دیتا ہے، پھر اس کی قبر بناتا ہے۔
اب خدا تعالیٰ کا یہ بیان کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی قبر بنتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ظاہری قبر نصیب ہی نہیں ہوتی. ہندو اپنے مردے جلا دیتے ہیں. جو بیچارہ سمندر میں پرانے دوروں میں بھی اب بھی فوت ہوتا ہے اس کو سمندر برد کر دیتے ہیں، اس کو بھی ظاہری قبر تو نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کی تعریف میں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. او حفرۃ من حفر نیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو گویا کہ جو شخص کی قبر نیک ہوگا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوگا، بد ہوگا تو دوزخ میں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یدفن معی فی قبری، تو فرما یہ رہے ہیں کہ جنت میں جس مقام پر میں ہوں گا، خدا تعالیٰ امام مہدی کو یا مسیح موعود علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ اسی مقام پر جنت میں رکھے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اگر آپ دیکھیں، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا مجھے آپ کی میت جنت میں حاصل ہوگی، تو حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس قدر بھر دے گا کہ گویا وہ اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی. اور آپ تو کہتے یہی ہیں سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، کہ ہم نے تو جو کچھ ملا ہے سب وسلم کی بدولت ہے. بالکل ٹھیک. اور مشہور صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ملفوظات دیکھ لیں جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں. جگہ جگہ ہمیں یہی اظہار نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ علیہ السلام عشق الہی میں مغفور نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف جو عشق الہی جس معلم سے آپ نے سیکھا وہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو عشق محمدی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں حضرت بانی جماعت احمدیہ ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں خاص طور پہ جو جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ایک گزارش ضرور ہم کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری مخالفین کی طرف سے کوئی بھی جو کاٹ پیٹ کے حوالے نکالے گئے ہیں جن کو سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان پر آپ بھروسہ نہ کریں. اور یہ انصاف کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ کسی دعوے دار کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کی تحریر آپ ضرور پڑھیں. اور ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جماعت احمدیہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کس طرح جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے گئے ہیں اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اطاعت میں اور پیروی کی طرف لے کے گئے ہیں، تو حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کسی نہ کسی ایک کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. مجھے امید ہے آپ اس بات پہ عمل کریں گے. اگلا سوال لے کر میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف جاتا ہوں. عبدالسمیع خان صاحب، یہ اگلا سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے بھائی ہیں عرفان احمد کینیڈا سے. تو میں آپ کے سامنے یہ سوال کرنا چاہوں گا، ہم عبدالسمیع خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی عبدالسمیع خان صاحب آ گئے ہیں. سمیع صاحب، یہ ہمارے بھائی عرفان احمد ہیں کینیڈا سے، یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے، فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اور وہ یقیناً کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی ارشادات کی روشنی میں یہ آپ ہمارے بھائی کو بتا دیں. جی بالکل درست ہے. جی بہت دنیا میں اسی حوالے سے آزادی ضمیر کا شعرہ ہے، تو میں اصولی باتیں چند ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے اصولی بات یہ کہی ہے کہ قولوا للناس حسنا. یہ ہدایت بنی اسرائیل کو بھی تھی، مسلمانوں کو بھی تھی کہ لوگوں سے بات کہو جو اچھی ہو اور اچھے رنگ میں بات کہو. اور فرمایا کہ اچھی بات کو بھی ایسے رنگ میں نہ کہو کہ لوگوں میں نفرتیں پھیلیں. چنانچہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. وہ لوگ جو خدا کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو بھی گالیاں دو، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، بے معنی چیزیں ہیں، ناکارہ چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو ان کے ماننے والوں کو بہرحال تکلیف ہوگی اور اس کے نتیجے میں بھڑک اٹھیں گے اور تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ سچائی کا اظہار ایسے رنگ میں جس سے انسانوں میں نفرت پھیلیں اور تکلیفیں پھیلیں اور دکھ پھیلیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا.
चुनाचे हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ताला ने फिरौन की तरफ भेजा, अब फिरौन तो मुशरिक था और बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकारी था, खुदा का इनकारी था। इसके बावजूद जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और फिरौन दोनों को, हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों को फिरौन की तरफ भेजा है, तो फरमाया कूला लहू कौलन लय्यिनन, फिरौन से भी बात करना तो नरमी से बात करना, सहूलत से बात करना, ऐसी बात ना करना जिससे खामखा भड़क उठे। अब आप देखिए कुरान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस सारी गुफ्तगू को महफूज किया है। हजरत मूसा ने नहायत उम्दगी से बात की है और नहायत आला रंग में ऐसे तरीक पर उसको शिकस्त दी है कि वो मबहूत और लाजवाब हो गया। और बिलाखिर जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक मुकाबले में बिल्कुल पसमानदा हो गया और हार गया, तो फिर उसके जादूगरों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फिरौन फिर भी बाज नहीं आया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अपनी सुन्नत और रुखसत से यही तालीम दी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला तुफज़्ज़िलूनी अला मूसा, ये उस मौके पर फरमाया जब मुसलमान, एक मदीना के एक मुसलमान और एक यहूदी के दरमियान झगड़ा हो गया इस बात पर कि मूसा बड़े हैं या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा हज़रत मूसा से बहुत बुलंद वाला था, लेकिन मुसलमान ने यहूदी को थप्पड़ मार दिया। यहूदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर गया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ला तुफज़्ज़िलूनी अला मूसा, मूसा पर मुझे इस रंग में फजीलत मत दो जिससे लोगों के दरमियान नफरतें फैलें और बजाय हमारे करीब आने के वो दूर होते चले जाएं। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि ला तुफज़्ज़िलूनी अला यूनुस, या किसी का ये काम नहीं है कि अपने आप को यूनुस से भी अफसल कहे। अब कहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, दोनों खुदा के प्यारे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह कोई मुकाबला तो नहीं कर सकता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि इस रंग में सच्चाई की वजाहत की जाए या सच्चाई को बयान किया जाए जिससे लोगों को तकलीफ हो। यहाँ तक कि मैं एक और दिलचस्प वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और उसमें उस सवाल का भी जिक्र आ जाए कि जो लोग इहानत करते हैं रसूलुल्लाह उनके साथ क्या सलूक करते थे। यहूदी जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरते तो आपसे कहते अस्सलामु अलैकुम, सलाम की बजाय अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर हलाकत हो। अब देखिए यहाँ भी तौहीन हो रही है, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में क्या करते हैं। एक तो हज़रत आयशा भी सुन रही थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया व अलैकुम, यानी वालेकुम सलाम नहीं कहा, व अलैकुम सिर्फ कह दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे इस पर बड़ा तैश आया और मैंने कहा या रसूलल्लाह, यहूदी आपको अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं, आप पर हलाकत हो, जवाब में यह तो कहें वालेकुम सलाम, तुम पर भी हलाकत हो। आपने तो सिर्फ वालेकुम कह दिया है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई बुरी बात ज़बान पर लाना पसंद नहीं करता, मेरी दुआ तो उनके हक में सुनी जाएगी, उनकी बद्दुआ मेरी हक में नहीं सुनी जाएगी। इसी तरह यह भी जिक्र आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत आयशा से फरमाया कि इंसान के हक में ये बात बहुत बुरी है कि लोग उससे उसकी बदजुबानी की वजह से, उसकी सख्त कलामी की वजह से उससे दूर भागे। तो सारे अंबिया को देखें, नहायत मोहब्बत करने वाले, नहायत लतीफ़ कलाम करने वाले, सच्चाई के अलमबरदार, लेकिन इंसानों के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाते थे, दुख नहीं पहुँचाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का भी यही उसवा है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया, सिर्फ एक हवाला पढ़ देता हूँ वरना तो लंबी बात है। हुज़ूर ने फरमाया मैं तमाम मुसलमानों और आर्यों और हिंदुओं पर ज़ाहिर करता हूँ कि दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मैं सिर्फ उन बातिल अकायद का दुश्मन हूँ जिससे सच्चाई का खून होता है, और तमाम इंसानों से मुझे ऐसे ही प्यार है जैसे एक वालिदा मेहरबान अपने बच्चों से प्यार करती है। यह है इस्लामी तालीम का नमूना जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आज़ादी इज़हार के हवाले से काम फरमाया है। अपने अकीदे को ज़रूर बयान करो, उस हद तक जिस हद तक किसी ने कहा था कि दूसरे की नाक तक तुम्हारी हद है। दूसरा अगर सुने भी तो तैश में ना आए, उसके जज्बात में ना भड़कें, उसके दिल को तकलीफ ना हो, सच्चाई को जरूर बयान करना चाहिए। जमात अहमदिया अल्लाह के फजल से 100-125 साल से सच्चाई को निहायत हिकमत के साथ, जैसा कि कुरान करीम ने कहा, इदफा बिल्लती है, ये आसान तरीके पर यह सच्चाइयाँ बयान करती चली जा रही है। बिल्कुल समी खान साहब, जिस तरह आपने एक मुख्तसर से वक्त में काफ़ी तफसील बयान कर दी है और यही हमारे लिए भी और हमारे नाज़रीन के लिए भी रहनुमाई है। हाफिज़ मशहूद साहब, प्रोग्राम का वक्त तो बहुत तेज़ी से अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। हमारे रेगुलर सवाल भेजने वाले हैं आरिफ़ुज़्ज़मान साहब, इनका सवाल बहुत रेलेवेंट है, आजकल के हालात के बारे में है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो तौहीन आमेज़ हरकत होती रहती हैं, तो वो एक तो ये उनके सवाल का पहलू ये कि क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है,
اور دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ ان کی رہنمائی کر دیں کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازش ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعید نہیں۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہدایت کے لیے تو ایک امام کا ہونا ضروری ہے نا، جہاں پر ہر گلی کے نکڑ پر امام بنا ہوا ہے، تو جو اس کی عقل ہے اس حساب سے اس نے لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الحالکین، کہ جب کسی قوم کا کوا حکمران بن جائے نا تو پھر ایسی قومیں ہلاکت کی طرف ہی جاتی ہیں۔ تو اگر تو ان کے پیچھے جانا ہے تو آپ کی مرضی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک امام کے پیچھے ہیں، اور امام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہنا ہے۔ تو ہم تو امام کے پیچھے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اعتقاد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہدایت پاتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ معاملہ سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کا اپنا کیا اسوہ ہے۔ حضور کا اپنا اسوہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو 2 ہفتے پہلے حضور نے یہ دوبارہ جو فرانس کے صدر کی طرف سے ایک بیان آیا تھا، اس کے اوپر حضور نے کھل کے بات کی ہے، خطبہ جمعہ میں بات کی ہے، اور حضور نے کہا ہے کہ دیکھو یہ ساری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں آن وسلم کی ناموس کے لیے، پھٹے پڑے ہو تم لوگ، خدا کے لیے آن وسلم کے لیے کھڑے ہو، اور سب کو یک زبان ہو کر کہنا چاہیے تھا کہ انف از انف، ٹھیک ہے آزادی رائے اپنی جگہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کر رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ حضور نے مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر ہالینڈ میں جا کر وہاں پہ بیان کیا کہ تم لوگ ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کو، اس کے لیے تم نے قانون بنائے ہوئے ہیں ان کے حقوق کے لیے، اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ دنگا فساد نہ ہو، بلبے نہ ہو، مار کٹائی نہ ہو، جلاؤ گھراؤ نہ ہو۔ تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی قوانین بنا لو تاکہ قیام امن ہو۔ معاشرہ جو ہے وہ برداشت تو سکھاتا ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے ہے نا۔ اگر آپ کسی کو تنگ کریں گے تو جس کے پاس ہدایت نہیں ہے پھر جو اس کا دل کرے گا اس طرح سے جواب دے گا، اور یہی ہو رہا ہے تمہارے ملکوں میں۔ اگر تو تم لوگ اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر یہ معاملات ہوں گے۔ حضور بطور خدا تعالیٰ کے نمائندے کے دنیا کے تمام جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کو خطوط لکھ رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، مذہبی رہنما تو ان کو خطوط لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے۔ اور یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا۔ حضور کے دور میں جس قدر اسلام مخالف حربے تھے، اس کا جواب حضور نے کیا دیا؟ حضور نے یہ کہا کہ اس موقع کی طرف آ جاتے ہیں، اس موقف کی طرف آ جاتے ہیں کہ جتنے بھی بانیان تھے مذاہب کے، یہ سارے بزرگ نیک پیارے لوگ تھے۔ حضرت بدھ ہوں تو وہ خدا کے فرستادہ، حضرت عیسیٰ ہوں تو وہ خدا کے فرستادہ، وسلم ہے تو وہ خدا کے فرستادہ، امام حضرت کرشن علیہ السلام ہو، رام چندر علیہ السلام ہو، یہ سب خدا تعالیٰ کے فرستادہ۔ سکھوں کی بات کریں تو گرو نانک صاحب خدا تعالیٰ کے پیارے محبوب ولی اللہ۔ تو ہم ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں قائم۔ اتنے لوگوں کا ان کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ تھی، خدا تعالیٰ کی ہدایت کا کچھ نہ کچھ سرچشمہ تھے یہ لوگ۔ تو آؤ ان کی تعظیم میں اپنی زبانوں کو اگر تعریف نہیں کر سکتے تو بد زبانی بھی نہ کریں نا، تو اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ اور حضور یہی کہہ رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں سب کو۔ بالکل مشہور صاحب، جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا ہے، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خاص طور پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گورنمنٹ، انگریزی اور جہاد۔ اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پر یہ سن 1900 میں لکھی گئی یہ کتاب، یعنی آج سے 120 سال پہلے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اصول بنائے ہیں اور اصول بیان فرمائے ہیں کہ معاشرے سے کس طرح ایک دوسرے سے خلاف جو نفرت کے جذبات ہیں وہ کم کیے جائیں، ان میں یہ باتیں بھی بیان کی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب کی خوبیاں جتنی مرضی بیان کریں، لیکن کسی دوسرے مذہب کے یا مقدس ہستیوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیگیٹو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہن خالدہ رانا ہیں، ان کا سوال لے کر میں عبدالسمیع خان صاحب سے بات کروں۔ عبدالسمیع خان صاحب، ہماری بہن خالدہ رانا صاحبہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ آج کل انصاف کے بارے میں کہا تو بہت جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اسلام میں انصاف کی حقیقی تشریح کیا ہے؟ عبدالسمیع خان صاحب اگر ہمیں اس سوال کا جواب دے دیں۔
یہ جزاکم اللہ، بہت ہی اہم سوال ہے ان حالات کے حوالے سے۔ قرآن کریم نے انصاف کے لیے عدل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عدل ظلم کے مقابلے پر ہے۔ عدل کے معنی ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ کلو شین وضع فی محلہ ہی فی غیر محلہ ہی فہو ظلم، ہر چیز جو اب غیر محل پر رکھی جائے، جہاں اس کی جگہ نہ ہو، وہ ظلم ہے۔ تو قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بلکہ ساری کائنات میں ایک توازن پیدا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہے۔ صرف نظام شمسی کو لے لیں، نظام کائنات کو لے لیں، سارے ستارے سیارے گھوم رہے ہیں اور کوئی دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا، کوئی کسی کے مدار میں نہیں جا رہا، کوئی کسی کا حق سلب نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی عدل تم انسانوں کے درمیان قائم کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا آتے کل ذی حق حقہ، ہر کسی کو جس کا حق بنتا ہے، جو بھی حق بنتا ہے اس کو دو، اور صرف انسانوں کو مخاطب نہیں فرمایا۔ باپ کو اس کا حق دو، ماں کو اس کا حق دو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو، عزیزوں کو اس کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، یتامہ کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، حتیٰ کہ رستے کو بھی اس کا حق دو۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عدل کی اتنی وسیع تعلیم دی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان، ایتاء ذی القربی پر باقاعدہ جلسہ سالانہ پر 5-6 لمبی تقاریر فرمائی، جو کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں، اور بنیاد آپ نے وہیں سے اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربی کا ذکر کرتے، یہی انسان کو حکم ہے۔ تو بچے کو اس کا حق ملنا چاہیے، جوان کو اس کا حق ملنا چاہیے، بوڑھے کو اس کا حق ملنا چاہیے، عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، جو حقوق خدا نے اور فطرت نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں وہ سارے حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن انسان ظلم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں پر اور خدا تعالیٰ ظلم کرنے والوں پر محبت کی نگاہ نہیں رکھتا، بلکہ نفرت کرتا ہے، اور ان کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا جواب بھی ہونا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بالشت بھر زمین کسی کی دوسرے کی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اب اسے اٹھا کر دکھاؤ، اب اس کا حق ادا۔ تو اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو نہایت اس کے اعلیٰ معیار تک پہنچانے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کی ساری تفاصیل بیان فرمائی ہیں، جس کے بیان کرنے کا تو یہاں وقت نہیں ہے۔ جن احباب کو یا ہماری اس بین کو دلچسپی ہو تو خلیفۃ المسیح رابع کی اس کتاب، جس کا عنوان یہی ہے عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے یقیناً اس پروگرام کے دوران یہ دیکھا ہوگا کہ ہم مختلف کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، مختلف حوالہ جات کا ذکر کرتے ہیں، تو میں آپ کو دوبارہ یہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ یہ تمام کتب اور یہ تمام حوالہ جات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری آفیشیل ویب سائٹ alislam.org پہ موجود ہیں، آپ وہاں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، میں پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے گفتگو کو، وہ انشاءاللہ لنڈن اسٹوڈیو سے بھی آئندہ چند پروگراموں میں بھی جاری رہے گا۔ آپ اس وقت کو نوٹ کر لیں، اس موضوع کو نوٹ کر لیں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اپنے سوالات ہمیں ضرور بھیجیں۔ میں پروگرام کے اختتام سے پہلے اپنے پینل ممبران حافظ مشہود احمد صاحب اور عبدالسمیع خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر اپنے ناظرین کرام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے سوالات پر ہی مبنی یہ پروگرام ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ ہم نے تو یہی سیکھا ہے بانی جماعت احمدیہ سے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم